نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ خطیب اہل سنت محقق دورہ، نہایت ہی میٹھے لہجے کے مالک حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہم عالیہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ بزم یار غار کے سربراہ، فاضل نوجوان محترم مولانا نثار علی اجاگر صاحب، اور اسٹیج پر رونق افروز تمام عمائے دین، علماء اور برادران اہل سنت، خوشی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی مولانا اجاگر صاحب نے تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اس میں جتنا اہتمام کیا ان کے وہ رفقا، خاص طور پر مشہور نعت خوان ہمارے محترم حافظ طاہر صاحب اور ان کے دیگر جتنے بھی معاونین، اللہ تعالی ان کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ میں کچھ باتیں دہراؤں گا، پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہیں، پھر کہوں گا۔ پہلی بات، ہم اہل سنت و جماعت، سنی بریلوی، اللہ تعالی کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور اس محبت کو ایمان کی جان سمجھتے ہیں، اور اس معاملے میں دنیا کی کسی شخصیت، ہستی، عہدے، منصب، کسی بھی شخص کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی میرے نبی کا سچا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، اور جس کا میرے نبی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات پھر کہوں گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کو نہ کل کوئی خطرہ تھا، نہ آج کوئی خطرہ ہے، نہ کل کوئی خطرہ ہوگا، مگر
اہل سنت بے غیرت نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی بتانا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ایسی بکواس کرتے ہیں جس سے ہمارے عقائد پر زد پڑتی ہو، ہم ایسے لوگوں کے بارے میں خاموش رہ سکتے؟ آواز آئے، ذرا جوش سے آئے، بڑی مہربانی. تیسری بات، عقیدوں کے حوالے سے ہم قرآن اور حدیث کے پابند ہیں. اگر کوئی قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرے گا سنیں گے، قرآن حدیث کے مطابق اگر بات نہیں ہوگی ہرگز قبول نہیں کریں گے. ختم نبوت کو ماننا ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا یہ متفقہ کنفرمڈ اعلان ہے کہ جو میرے پیارے نبی پاک حضور سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، وہ ہرگز مسلمان، اونچی کہیے، نہیں ہے. کوئی مسلمان کہلا کر کلمہ پڑھ کر ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، واجب القتل ہوگا. بادشاہ اسلام پر ضروری ہوگا کہ اس کو سزائے موت دے. لیکن بادشاہ اسلام ڈھونڈنا آج ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا. مسلمانوں نے ہندوستان میں سینکڑوں برس حکومت کی. انگریز آیا اور اس نے آ کر مسلمانوں کو اور ہندوستان کے رہنے والوں کو غلام بنا لیا، محکوم بنا لیا. ایسے میں انہوں نے جو فتنے بوئے، جو مصیبتیں ڈالی، ان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. اگر انہوں نے مسلمانوں کی یا اسلامیان ہند کی زبان بدلنے کی کوشش کی وہ الگ معاملہ، کلچر تہذیب بدلنے کی کوشش کی وہ الگ معاملہ، لباس بدلنے کی کوشش کی وہ الگ معاملہ، مگر ان کی بدترین کوشش جو تھی وہ یہ کہ مسلمانوں کے عقیدے پر ضرب لگائی جائے. سلام ان مسلمانوں کو جنہوں نے دور غلامی میں حق کی آواز کو بلند کیا، جانے قربان کی، کالے پانی کی سزا کھائی، مگر کلمہ حق کہنے سے نہیں رکے اور آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے جان دے دینا یہ فتح ہے، یہ شکست نہیں ہے. آج انگریز کی اس پوری حکومت کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر نبی کے نام پر ان جان دینے والوں کا نام تاریخ میں اور لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے. حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک پوری لسٹ ہے.
حضرت مولانا سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ مراد آبادی، یہ کون لوگ تھے؟ یہ اہل سنت کے علماء تھے جنہوں نے انگریز کی کورٹ میں بھی کلمہ حق کہا اور قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ آج اس کانفرنس میں دو باتیں کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے بعد انہوں نے بہترین علماء اور مقرر اور خطباء کو دعوت دی ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ مجھ سے صرف دو باتیں سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ انگریز نے جو بیج بویا تھا مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے، وہ 5 افراد تھے۔ کتنے؟ میں ہاتھ یوں نہیں دکھا رہا، آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ کتنے تھے؟ 5۔ فتویٰ ایک کے خلاف ہے، باقی 4 کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ سنیو، آپ کو جاننا چاہو گے کہ وہ باقی 4 کون تھے؟ مرزا قادیانی، جس کے خلاف آج آپ ان کو بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی یہ کانفرنس بنا رہے ہوں گے، مگر وہ یہ لکھنے والے جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ دوسرے شخص نے لکھا شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ تیسرے نے لکھا کہ اگر بعض علم غیب مراد ہے اللہ کا عطا کیا ہوا، تو ایسا تو جانوروں اور پاگلوں کو بھی ہے۔ نبی کی اس میں کیا خصوصیت؟ یعنی نبی کو عطا ہونے والے علم کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دی۔ اور چوتھا وہ شخص جس نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں مانا۔ فتویٰ تو ان کے خلاف بھی تھا۔ صرف مرزا قادیانی کو ایک طرف کر دیا، باقی 4 کے ساتھ رعایت کیوں ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت پوری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں، میرے اعلی حضرت کا فتویٰ آج بھی زندہ ہے، قابل عمل ہے۔ جو اس فتوے کو نہیں مانتا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ بتا دینا چاہتا ہوں، جتنا مجرم وہ قادیانی ہے اتنے ہی مجرم یہ لوگ بھی ہیں، مگر ہمارے ہاں مصلحت پسندی آ گئی، صلح کلیت کچھ لوگوں کے مزاج میں آ گئی۔ حکومت تو ہمیشہ اندھی بیری ہوتی ہے، جس کی بھی ہو، نہ ان کے کان ہوتے ہیں نہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کو سوائے کرسی کے کسی اور چیز سے لگاؤ نہیں ہوتا، مگر میں آپ کے ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ پوچھو گے کہ پاکستان میں امن کیوں نہیں رہا؟ آپ پوچھو گے کہ پاکستان میں یہ اس قدر خرابیاں کیوں آ گئی؟ صرف اس لیے کہ جہاں کہیں ایمان کا مسئلہ آیا ہم نے رعایت شروع کر دی۔ یاد رہے، دین کی باتیں بدل سکتی، آواز آئے، لوگ بدلتے ہیں، دین کی آواز نہیں بدلے گی، دین کا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اور ہم اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ اپنے عقیدے پر کبھی نہ بکیں گے نہ جھکیں گے۔ ہم انشاءاللہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا پہ ثابت کرتے آئے ہیں کہ ہم بکنے اور جھکنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری تاریخ یہی ہے
کہ نبی کے نام پر جب بھی مسئلہ آیا قربانی دینے والا سنی آگے آیا. قربانی کا مہینہ آنے والا ہے. مسئلہ سنو مجھ سے. جس جانور میں عیب ہو اس کی قربانی ہوتی ہے؟ اونچی کہنا, سوچ کے کہنا. جس جانور میں عیب ہو اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ نبی کے نام پر جب بھی قربان ہوگا سنی قربان ہوگا. ان کی قربانی ہو سکتی. ان کا نعرہ ختم نبوت کانفرنس وہ بھی مناتے ہیں, اپنے ماتھے سے داغ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی کتابیں میرے پاس ہیں. جناب اشرف علی تھانوی کا خلیفہ عبد الماجد دریابادی, اس کی کتاب موجود ہے. وہ کہتا ہے جی قادیانیوں کو کافر نہ کہو. تمہارے گھر کی کتابیں حوالے سنانے, میں کتاب ساتھ لایا ہوں, مجھ سے حوالے 2 گھنٹے تک سن لیں, ایک ایک صفحہ اور کتاب کے نام کے ساتھ سنانے کو تیار ہوں. اہل حدیث کہلانے والے انہوں نے بھی, لکھوی برادران ہوں یا دوسرے, وہ بھی اسلامی فرقہ کہتے ہیں اور کافر نہیں کہتے قادیانیوں کو. یہ تمہاری آج جو کوشش, اچھا جی نعرہ لگاتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد, نعرہ لگاتے ہیں وہ لوگ. سمجھ گئے ہو نا؟ میں نام نہیں لوں گا, منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے. نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. عقل کے اندھے نبی کو زندہ نہیں مانتے. جب نبی کے زندہ ہونے کی بات آئے تو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے. وہ تمہارا ہوگا کوئی جو مٹی میں مل گیا ہوگا, میرا نبی زندہ ہے. جو میرے نبی کو زندہ نہیں مانتا اپنا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکے گا. سنو, تخت پر تاج پہن کر جو شخصیت بیٹھی ہے اس کو زندہ نہیں مان رہے. تاج کو بھی زندہ, تخت کو بھی زندہ, مگر تاج پہن کے جو تخت پر بیٹھے ہیں ان کو زندہ مانتے. اونچی. تو یہ کہاں سے ختم نبوت والے ہیں؟ ان کا کیا تعلق؟ جنہوں نے لوگوں کے سینوں سے عشق مصطفیٰ نکالنے کی کوشش کی, کیا ان کا ایمان سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ اونچی کہنا. ایک تو بات آپ نے یہ یاد کرنی ہے کہ جتنا مجرم مرزا قادیانی ہے اتنا ہی مجرم وہ شخص بھی اور اس کا ماننے والا بھی جو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں مانتا. ہیر پھیر کیا کرتے ہیں؟ ابھی مفتی صاحب آپ کو سمجھا رہے تھے, تھوڑا سا مختصر بتا دوں. وہ کہتے ہیں لفظ خاتم کے معنی افضل ہونے کے ہے. ایک خاتم رتبی اور ایک خاتم زمانی. نبی پاک رتبے میں تو خاتم ہیں, زمانے کے لحاظ سے نہیں, یعنی مرتبے کے لحاظ سے تو وہ سب سے بڑے نبی ہیں, ان جیسا مرتبہ کسی کو نہیں, مگر ان کے بعد کوئی کم مرتبے والا نبی آ سکتا ہے. تو وہ ہماری بات سن لیں. میرے نبی نے فرما دیا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اب تم ادھر سے پھیرو ادھر سے پھیرو, جو مرضی کوشش کر لو, مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کی پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی ماننے کو تیار نہیں ہے. ہو سکتا بھی, گنجائش بھی
اگر مگر بھی کہتے ہیں اگر بالفرض، یہ بالفرض اور اگر، یہ اگر مگر کے بہت ہی ماہر ہیں. اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. معاذ اللہ، یہ انہوں نے لکھا. تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے جواب سنا دوں کہ جس نے یہ جملہ لکھا اس ملا کو ایمپریس مارکیٹ پہ ننگا کر کے 100 جوتے لگائیں تو اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں. سمجھ آئی؟ اس کی گردن پہ چھری پھیر دیں تو اس کی زندگی میں کوئی فرق اونچی. وہ جو ملا ہے وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اس کے نکاح میں کوئی فرق. کیسی باتیں؟ جب نبی کی عزت کی بات آئے تو مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب واقعہ عفق کا مسئلہ آیا تو کیا پیارا بیان دیا. اللہ تعالی نے مکھی کو اجازت نہیں دی کہ وہ آپ کے لباس پر بیٹھے. وہ مکھی جو نجاست پر بیٹھ جاتی ہے اس کو اللہ آپ کے لباس پر نہیں بیٹھنے دیتا تو کسی غلط کو آپ کی شریک حیات کیسے بنائے گا. ارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ دنیا کا کوئی شخص کتنا ہی کوئی ماہر ہو، عالم کہلائے، لیکن نبی کے معیار سے کم لفظ کہتا ہے، ہم اسے مکھی کی طرح باہر پھینک دیں گے، ہرگز قبول نہیں کریں گے. اس مرزا قادیانی جس کا نام غلام احمد تھا، اپنے آپ کو پہلے مغل کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو طرح طرح سے بدلا کہ میں مغل نہیں ہوں، میں یوں ہوں، میں وہاں ہوں. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میری 100 پیش گوئیاں، جو پہلے سے بات کر دی جائے کہ ایسا ہوگا، انگلش والے فور کاسٹ کہتے ہیں، میری کوئی ایک بھی پیش گوئی غلط ہو جائے تو میں کاذب یعنی جھوٹا کہلاؤں گا. اس کی کوئی ایک بھی بات پوری اونچی اونچی. آخری اس نے کہا تھا وبائی ہیضہ، ہیضے کی بیماری پھیل جاتی ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں گا تو وبائی ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہو کے مروں گا. خود اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو ایسا ہوگا. چنانچہ وبائی ہیضے کی بیماری میں وہ پاخانے میں مرا، اور اس کے مرنے کی خبر 3 دن پہلے میرے نبی کے شہزادے نے دی. امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 3 دن پہلے، اور مرزا سامنے آ ورنہ 3 دن کے اندر تو اس طرح مرے گا. وہ اسی طرح مرا. دن میں 100 مرتبہ اس کو پیشاب آتا تھا. کتنی مرتبہ؟ اونچی گئی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالی کی خاص مہربانی تھی اس پہ کہ اس کو اتنی مرتبہ پیشاب آتا تھا. مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری مرزا قادیانی کے بہنوئی کا بھائی تھا. نام کیا تھا؟ احمد بیگ ہوشیار پوری. اس کے بہنوئی کا وہ بھائی تھا. اس کی بیٹی کا نام تھا محمدی بیگم. یاد رہے گا کیا نام تھا؟ اس زمانے میں وہ بڑی خوبصورت مشہور تھی اس کے خاندان میں. مرزا نے اس پر دیکھا تو
کیا کہتے ہو؟ لٹو ہو گیا؟ اپنی زبان میں کیا کہتے ہو آپ لوگ؟ فریفتہ ہو گیا اور اعلان کر دیا کہ میرا اس کا نکاح عرش پر ہو گیا ہے، یہ میری بیوی ہے. اور گھر والوں نے کہا نہیں تجھے نہیں مل سکتی. اس نے دھمکیاں دی، ان کے لیے عذاب کی خبریں دیں، یوں ہو جائے گا، واہ ہو جائے گا، فلاں دن یوں ہو جائے گا. مرتا مر گیا وہ، اس کے ہاتھ اونچی نہیں آئی کوئی اس کی بات. اب اس نے گستاخیاں کیا کی ہیں مجھے منہ پہ لاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. ابھی میرا تعارف کروا رہے تھے کہ میٹھے لہجے میں بولتا ہے. میں میٹھا لہجہ تب بناتا ہوں جب میں نبی کی بات کرتا ہوں. یا رسول اللہ، یا غوث